ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں، ساتھیوں، آج بڑے اہم ترین کے بڑے شان نزول بھی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اس کے کچھ احکام جو ہے ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ سورہ کہف آپ سب جانتے ہیں، اس سورہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن اگر پڑھتے ہیں تو آنے والے جمعہ تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کو پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ صبح اور شام اس کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخری کی اگر پڑھتا ہے تو دن رات اللہ کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نعمتیں دی ہیں۔ کفار مکہ نے نصر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے جلیل القدر قریش کے اندر بڑا ان کا مقام تھا، انہوں نے اپنے علماء کے پاس بھیجا ان کو کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ پوچھو کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں۔ ان کے علماء نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور 3 سوالات کرو، اگر اس کا جواب دے دے تو مان لو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ ایک سوال یہ کرو کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ کرو کہ وہ بادشاہ جس نے لمبا پوری زمین کا سفر کیا ذوالقرنین کے تعلق سے، تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کے تعلق سے پوچھو۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں بتا دوں گا۔ تو کل آئے، پھر نہیں بتائے، 15 دن تک وہی بند ہو گئی، 15 دن تک وہی بند ہو گئی۔ 15 دن کے بعد یہ سورہ نازل ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک جو وہی بند ہوگی اس کی وجہ یہ تھی، آپ بڑے کانفیڈنس یہ کہہ دیے کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اللہ چاہے تو ہی ہوگا۔ تو دیکھیے ایک تربیتی نظام جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو کیسا کیا، اللہ کے نبی نے ہم کو کیسے تربیتی نظام قائم کیا۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے زمین پر جو سامان عیش اور راحت دیا ہے، اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کون ان کی دل فریب میں کھو جاتا ہے اور کون اس کی بندگی ادا کرتا ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا گوارا کر لیا، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ لوگوں کے ظلم و ستم سے گھر سے نکل کر غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو وہاں کئی سال تک سلا دیا، دھوپ تک ان کے اوپر نہیں گزری۔ عرصے دراز کے بعد جب جاگے تو اندازہ نہ ہوا کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ سوتے رہے۔ ایک شخص روٹی لانے کے لیے، خریدنے کے لیے چھپتے چھپاتے گیا، دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ بت پرستی سے لوگ اس عرصے میں چھوڑ کر خدا کا دین بھی اختیار کر لیے ہیں، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مرنے کے بعد انسان کو ہم زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن کے احکام کو بدلنے کا کسی کو مجاز نہیں ہے۔ جو لوگ رضا الہی کے طالب ہیں ہر وقت اسے پکارتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرف توجہ دو جو لوگ دنیا کی ٹھاٹ باٹ رکھتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہ دو۔ یہ بڑے اہم مضامین ہیں، قدرتی نشانیاں بھی اس کے اندر، آگے جو ہے اس کے مضامین کا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، الحمدللہ بہت سے بزرگ احباب، میری ماں بہنیں، جمعہ آتا ہے تو یقیناً سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بڑی میجارٹی ہوگی، میرا حسن ظن بھی ہے، اور یہی سوال میں نوجوانوں سے کرتا ہوں، کیا آپ نے جمعہ کے دن بڑی پابندیوں کے ساتھ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں؟ کبھی وقت نکالا جاتا ہے آپ کو جمعہ کے لیے؟ ذرا سوچئے، آپ سوال کیجئے، اس کی فضیلت کو جانتے، اس کو جانتے، سب جانتے، کبھی جمعہ میں ہم نے پڑھا؟ اگر جو پڑھتے بھی ہیں تو کبھی اس کے مضامین پہ ہم نے غور کیا کہ آخر کیا ہے یہ سورہ؟ ایسی آیتیں ہیں اس کے اندر جو ہے ڈر لگتا ہے۔ ایسی آیتیں، ایک آیت اس کے اندر آتی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تمہارے دفتر نامے کھولے جائیں گے
اس میں ایسی چیز لکھی ہوں گی کہ اس کو دیکھ کر تمہاری زبان سے نکلے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب تو نے تیار کی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر ریکارڈ ہو گئی۔ وہ حسرت ہے، وہ کیفیت۔ پھر اس سورہ میں یہ بھی نصیحت ہے کہ آج دنیا میں ہم گزارتے ہیں، جوائنٹ فیملی سے لے کر آپ کانسیپٹ الگ الگ فیملیوں کا ہو گیا ہے، کسی کے بچے ترقی کر لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گھر دار بنا لیتے ہیں، جائیداد کما لیتے ہیں، وہی ایک بھائی ہوتا ہے بڑا غریب ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو بھی جو ہے بازو بٹھانا، اسے قریب کرنا یہ نہیں سمجھتے اور اس کو نگلیکٹ سمجھتے۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک دوست بڑا مالدار تھا اور ایک دوست بڑا غریب تھا۔ مالدار دوست نے غریب دوست سے کہا جو اللہ والا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، جو بھی کما لیتا ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس عیش آرام شاٹ ٹھاٹ بات نہیں تھا۔ وہ مالدار دوست نے اپنے غریب دوست خاندان اور فیملی کو ٹیلی کر لیجئے الفاظ پہ، تو مالدار دوست نے غریب دوست سے کہا کہ بھائی میں تیرے سے بہت اچھا ہوں، میرے پاس گھر ہے، جائیداد ہے، 1 سے 2 گاڑیاں ہیں، نوکری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا کما لیا ہوں کہ جو ہے بہت دور تک میری نسلوں تک دکھاؤں گا، اتنا پیسہ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب تو کبھی کبھار قیامت کے بارے میں ڈراتا ہے، وہ دیکھ لیا جائیں گا بعد میں، وہ جب آئیں گی تو دیکھیں گے، میں تو نہیں کہا۔ تو اس غریب دوست نے، ایماندار دوست نے اپنے دوست کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عنایات ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، دعائیں ہیں تیرے، لیکن اتنا غرور گھمنڈ میں مبتلا مت ہو کہ جو ہے نقصان نہ ہو جائے۔ پھر آخر کار وہ مالدار دولت پر اللہ کا عذاب آتا ہے، سارا سرمایہ لٹ کے چلے جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اس سے نصیحت یہ دیتا ہے کہ لوگوں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر غلط استعمال کریں گے، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اپنے رشتے ناتے بھائیوں کی انسانیت کو حقیر سمجھیں گے، یاد رکھو کہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور نعمتوں کی ناشکری پن کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ گمراہ اور سرکش انسان، کیا تم اپنے رحیم اور شفیق پروردگار کو، خیر خواہ پیغمبر کو چھوڑ کر اپنے دشمن جو شیطان ہے اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہو؟ قرآن نے حق کو واضح کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھا ہے، سمجھانے کے لیے، بچانے کے لیے، جنت پہ لے جانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں کی قرآن نے۔ اب تم سیدھا راستے پہ چلو گے تو تمہارا بہتر ہے، اگر تم ابھی بھی اس وقت بھی قرآن کو نہیں سمجھو گے، تمہارے سامنے کتنی بستیاں ہیں جو اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو چکی، دور جانے کے لیے ترکی کو دیکھ لیجیے، زلزلے کو دیکھ لیجیے، دن بھر کتنے جو ہے کنٹریز ہے، کیسے کیسے سرمایہ دار تھے، کہاں چلے گئے؟ ابھی بھی تمہارے سامنے یہ بستیاں ہیں، نصیحت حاصل کرو، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذابوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آخر سورہ کہف کو پڑھنے کا ثواب اتنا کیوں رکھا گیا؟ ایک ہفتہ پڑھے تو ایک ہفتے کا بعد حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن کا بھی ثواب ملتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے اس سے قرآن؟ مجھے آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ سورہ اور ہر جمعہ؟ اس کی اہمیت کیا؟ قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے ہماری نفس کی جو ہے پاکیزگی ہو، اصلاح ہو، ایک تربیتی نظام ہو گھروں کے اندر، ایک معاشرے کے اندر۔ اس معاشرے کے اندر غلطیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کہیں تم کو ڈوبا نہ دیں، اس کا ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہے قرآن۔ ہر جگہ پہ قصے کو لایا، اصحاب کہف کا قصے کو لایا، پھر 2 دوستوں کا قصے کو لایا، موسیٰ اور خضر کے قصے کو لا رہا ہے۔ کیا ہے پرپس؟ ذرا غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی، جلیل قدر پیغمبر۔ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر آیا ہے تو حضرت موسیٰ کا آیا۔ تقریر کے بعد لوگوں نے پوچھا، اے موسیٰ، اس روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی بولنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں۔ دیکھیے تربیت نظام، کیا تربیت چاہتا ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اللہ ہے،
مجھ سے بھی جاننے والے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تم جاؤ فلاں جگہ سمندر کے کنارے جاؤ، میرا ایک بندہ ملے گا، ان کا نام خضر ہے، ان سے علم حاصل کرو۔ تم دیکھیے آپ علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ گئے، حضرت لمبا واقعہ، حضرت خضر سے ملاقات، سلام کلام ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ سے علم چاہتا ہوں، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ تمہارے اندر ذرا برداشت کا مادہ کم ہے۔ جو سوچیے آپ کتنا ستایا گیا حضرت موسیٰ کو، خضر کہتے ہیں کہ تم جو ہے صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کروں گا، ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ ہی رہنا ہے، ایک شرط ہے میری کہ میں جو بھی کروں گا اس پہ کوشچن نہیں کرنا کہ کیوں کرے آپ۔ تو نہیں واقعی میں معلوم کروں گا، ویسا کروں، ٹھیک ہے۔ دونوں مل کے گئے، سمندر پار کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، پانی تھا، ایک کشتی تھی، کشتی کے لوگوں نے یہ دونوں بزرگوں کو دیکھ کر بغیر معاوضے کے کشتی میں بٹھایا اور لے کر جو ہے سمندر پار کرنے نکلے۔ جیسی کنارہ آ رہا تھا حضرت موسیٰ نے اور وہ کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دیا، حضرت خضر نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، پوچھا اے خضر یہ لوگ تو ہمیں اچھے مرتبے کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ لے کر آئے، آپ ان کی کشتی کو جو ہے سوراخ کر دیے۔ حضرت خضر نے کہا میں پہلے ہی کہا تھا کہ کیوں بول کے سوال نہیں کرنا۔ پھر معافی ہوئی، پھر کہا کہ اب دیکھو دوبارہ ایک چانس دے رہا ہوں، پھر دوبارہ جو ہے سوال نہیں کرنا۔ پھر نکلے وہاں سے، ایک بچہ دوڑتے ہوئے آیا اور حضرت خضر نے اس کو اٹھایا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ کو رہا نہیں گیا، خضر یہ آپ نے کیا کیا، چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پہلے ہی کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا ایک چانس دے دو، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، ایک چانس دے دو بس۔ پھر اس کے بعد ایک بستی کو گئے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تکلیف تھی، ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے موسیٰ کو لے کر وہ دیوار پوری مرمت کی۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، خضر یہ لوگ ہمیں کھانا بھی نہیں دیے، تکلیف دیے، کوئی یہ نہیں، آپ نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ حضرت خضر نے کہا اب آپ کے میرے اندر درمیان میں جدائی ہو گئی، یہ کام میں نے کیوں کیا اس کے بعد کے وقفے میں بولوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر کا پورا پانی اگر سیاہی بن جائے، انک، اور دنیا کے جتنے جھاڑ ہیں، تنکے ہیں، قلم بن جائے، اور خدا کی نعمتوں کو لکھتے چلے جاؤ، یہ ختم ہو جائیں گے، خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہیں۔ سورہ کہف کے آخری رکوع کی مثال۔ دوستو یہ واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیوں کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ یہ جو کشتی کو میں نے اس واسطے سوراخ کیا، یہ بڑے غریب لوگوں کی کشتی تھی اور یہ بڑی خوبصورت بھی کشتی تھی، لیکن یہاں کا بادشاہ جو تھا، کنارے پہ جو بادشاہ ہے، جو بھی خوبصورت کشتی کو دیکھتا ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اللہ کا منشا ہے کہ یہ کشتی وہ غریبوں کی رہے، اسے عائبدار کر دیا میں نے۔ دوسرا اس بچے کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ یہ ہے اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، خدا پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی دور ماں باپ کی قدر کرتا ہے نیک لوگوں کی۔ یہ بچہ آگے چل کر بڑا باغی بننے والا تھا، ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان بننے والا، اس واسطے قتل کر دیا گیا تاکہ اس کے ماں باپ کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو۔ تیسرا دیوار کا مسئلہ یہ کہ دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانہ تھا، اور وہ بچے بڑے چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گرتی وہ یتیم بچوں کا جو ہے خزانہ جو ہے کوئی اور ہڑپ کر لیتا تھا، اس واسطے دیوار تعمیر کر دی گئی تاکہ یہ بڑے ہو جائے، ان کا حصہ انہی کو ملے۔ یہ جو بھی میں نے کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے میں نے۔ اس واقعے سے قرآن بتانا چاہتا ہے دیکھو دنیا میں ہر ایک جاننے والا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو علم دیا ہے، سمندر میں انگلی کو ڈباؤ، انگلی کو جتنا پانی ملے گا
وہ انسان کا علم ہے، سمندر جیسا علم اللہ کے پاس ہے۔ حضرات اس کے بعد بڑے وقت کی کمی بہت ہے میرے کو، سورہ مریم تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ طٰ بھی ہے، دونوں بڑے ہمترین سورہ ہیں۔ میری ماں بہنوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بڑی مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد تراویح میں آ رہی ہے، جوان بچے بوڑھے سب مل کر۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ سب کی بھی مغفرت فرما دے، آپ کے گھروں میں جو ہے آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ یہ پیغام دونوں صورتوں میں آپ ہے۔ محترم خواتین، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، اسلام کی ترقی میں آپ کا شانہ بشانہ ہاتھ ہے اور ہر جگہ پر آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ اپنے مرتبے اور مقام کو پہنچائے ہیں۔ جب 6 نبوت میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستا دیا گیا، جو ہے مارا گیا، لوہے کی خینچوں سے تراشا گیا اور صحابہ کو مجبور ہونا پڑا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، پہلا قافلہ نکلا حبشہ کی طرف جس میں 11 مرد 4 عورتیں تھیں، دوسرا قافلہ نکلا جس میں 83 مرد 11 عورتیں تھیں، اور پورے کے پورے 94 مرد 15 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اس کے بعد مکے میں 40 مسلمان تھے، اس وقت پر پورے مسلمانوں کی تعداد جو اسلام لائے تھے اندازہ لگائیے 149، 150 کے قریب تھے، اندازہ لگائیے کس دور ہوگا، کیسا دور ہوگا، کہاں سے پہنچا، آج آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ ہم تک پہنچا ہے، آج اس کی کیا حفاظت کر رہے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر یہ واقعات کو بڑے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ سورہ بھی آپ کے ہی نام پہ رکھا گیا ہے۔ میرے ماں بہنوں، ذرا سمجھیے قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے، آپ سے کیا امیدیں رکھ رہا ہے قرآن۔ اے کاش ہم سمجھ جائیں تو ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں گی، ہمارے خاندانوں میں ریولیشن آئے گا۔ اسلام کا ریولیشن آپ سے ہے، اسلام کا ریولیشن نوجوانوں سے ہے، اس ملک کی بقا آپ سے ہے، آپ کے بغیر کوئی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے آپ اپنے مقام کو پہنچائیے۔ اس کے بعد سورہ طٰ ہے، اس میں بھی آپ ہی کا کردار بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ آخری وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام میں نبوت کا 6واں سال، پیغمبر بننے کا 6واں سال، بڑا ہی عجیب غریب سال، بڑے آزمائشوں والا سال۔ مسلمانوں پہ جو آزمائشیں ہوئی ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم کہاں ہیں میرے دوستوں؟ کیا ہے اسلام؟ ہم کو کیسے ملا ہے؟ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنے سے ہمیں جی چراتے ہیں، رمضان جیسے اس میں ہم تقوی کا کیا معیار ہے؟ گنتے چنے لوگ جو ہے اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ 6 نبوت ہی میں سارے کفار مکہ جمع ہو گئے، ایک پلاننگ کی، دیکھو یہ دین ختم کرنا چاہیے، یہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور پوری پلاننگ ہوئی، ہر ایک نے مشورے دیے، لیکن اس کام کے لیے کون تیار ہو؟ عمر جو اسلام نہیں لائے تھے، بہت پاورفل آدمی تھے، عمر جو اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ کام کے لیے میں تیار ہوں، میں قتل کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نکلے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، عجیب و غریب کیفیت سے نکلے، غصے کی حالت میں نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے، ونعوذ باللہ۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ صاحب ملتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر تمہاری جو حالت ہے دیکھ کر ڈر ہو رہا ہے کہ آخر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کچھ اچھے ارادے نہیں دکھ رہے ہیں تمہارے۔ نے کہا کہ آج میں اسلام کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم وہاں جا رہے ہو، تمہارے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھی دونوں، سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب، دونوں اسلام لا چکے ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول پر۔ یہ سننا تھا، بڑا غصہ آ جاتا ہے، فوراً ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کی بہن
قرآن پڑھتی رہتے ہیں خباب ابن عرط کے ساتھ. حضرت عمر کی آواز سنتے ہیں خباب ابن عرط چپ جاتے ہیں جا کے اور جاتے ہیں گھر میں. بہن کو اور بہنوی کو دونوں کو اتنا مارتے ہیں کہ خون نکلنے لگتا. بہن ڈیفنس میں آتی ہے, ہاتھ کٹ جاتا ہے. یہ موقع کو سمجھیے آپ. پھر اس کے بعد ان کی بہن نے, میری ماں بہنوں یہ پیغام ہے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, آپ میں اندر کیا صلاحیت ہے آپ پہچانیے. آپ فاطمہ بنت خطاب عمر کو اپنے بہن بھائی کو خطاب کر کہتی ہے, اے عمر تم جو چاہے کر لو, ہماری بوٹی بوٹی کر دو, لیکن جس اللہ پر جس کتاب پر ایمان لائے ہیں ہم ہٹنے والے نہیں. ہماری خواہش ہے کہ آخر تم سن تو لو کہ ہم نے کون سی کتاب پر ایمان لایا ہے. یہ کہنا تھا. حضرت عمر ان کے بہنوی کو دیکھتے ہیں خون جا رہا ہے, بہن کا ہاتھ کٹ گیا ہے, ذرا دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے سناؤ کیا. نہیں بھائی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, آسمان سے اتری ہے, یہ پاکیزہ کلام ہے, ایسا نہیں سنایا جا سکتا. غسل کر کے آؤ. آپ غسل کر کے آتے ہیں. اس کے بعد بہن کی زبان سے سورہ طٰ پڑھ دی جاتی. یہ ایک آیت ہے جو ان کی دنیا بدل جاتی. اور بہن وہ آیت پڑھتی ہے, یہ قرآن کسی انسانوں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا. حضرت عمر کی دنیا بدل جاتی, نرم ہو جاتے ہیں آپ اور ارادہ بدلتے ہیں. دارالعلقم جاتے ہیں جہاں چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ جو ہے تربیت نظام رہتا ہے دارالعلقم, وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. عمر کی آواز سنتے ہی صحابہ میں کوہرام مچ جاتا ہے. حضور سے کہتے ہیں عمر آ گیا, ہمارا کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو, اگر عمر نیک نیت سے آیا ہے تو کامیاب ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ ضائع نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, دارالارقم کا دروازہ کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں, حضرت عمر کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے عمر کب تک تم ہم سب کو ستاتے رہو گے, کب تک تم ہماری مخالفت کرتے رہو گے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم مخالفت کے لیے نہیں ہوں, وہ کلمہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں, اور اسی وقت کہتے ہیں کہ آج سے میں جا کے خانہ کعبہ میں زور سے قرآن پڑھوں گا, کسی کی مجال ہے تو مجھے روک کے بتائے. اسلام باہر آتا ہے. یہ کیفیت ہے حضرت عمر کی. یہ ریولیشن یہ تھا کہ اس نے لایا, ایک بہن ایک عورت کا خطاب نے, ایک بہن کی آواز نے موڑ کے رکھ دیا ہے. تو سوچو آپ کی آواز اگر دین کے لیے ہوتے تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو کام کیا دین کے لیے, حضور نے کہا میں آخری نبی ہوں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ خیال ظاہر کرتے تھے, ان کے منشے کے مطابق قرآن کی 8 سے 10 آیتیں اتری, اندازہ لگائیے. ایسے صحابی تھے. ان کا تقویٰ کیا تھا. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں رمضان کے لیے, ہمارے تقوی کا معیار کیا ہے, قرآن کا پرپس کیا ہے, تقوی کا روزے کا پرپس, تقویٰ کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. یہی ایسے عمر کئی مربع میل پر آپ نے فتوحات قائم کی. ایک نماز پڑھا رہے تھے, یہودی ٹیکس تھا ابو لولو فیروز, اس نے صبح کی نماز میں 2 دھاری تلوار سے حضرت عمر پر وار کر دیا. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایسا وار کیا ادھر سے ادھر پیٹ سے لے کے پیٹ تک سوراخ پڑ گیا, اور اسی حالت میں آپ نے نماز کمپلیٹ کی اور دیکھا کہ کون مارا ہے, دیکھو مجھے. کہا کہ ایک جوس نے مارا, یہودی نے مارا. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان سے مارا نہیں گیا. چند دن گئے, بیماری بڑھتی گئی, دوا دودھ ادھر سے ادھر نکل جا رہا تھا. طبیب نے کہا, ڈاکٹر نے کہا اے عمر ذرا حالات تمہاری خراب ہوتی جا رہی ہے. تقویٰ کیا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں, اپنا تقویٰ کیا ہے ٹیلی کیجیے. عمر تمہاری حالت بڑھتے جا رہی ہے, زیادہ مشکل ہے تو گرتی جا رہی, دوا بھی نہیں جسم میں لگ رہی ہے, کچھ وصیت کرنا ہے تو کر دو, کچھ وصیت کرنا ہے تو کر دو. حضرت عمر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, عبداللہ بلا کے کہتے ہیں عبداللہ حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ. یہ وہ صحابی ہے میرے دوستو, منافقین کی ایک فہرست تھی, کچھ نام تھے منافقین کے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ صحابی کو بتائے تھے اور بتائے تھے یہ راز رکھنا، کسی کو نہیں بولنا. یہ بات حضرت عمر کو معلوم ہو گئی تھی. ان کو بلا کے لاؤ بولے. بلا کے لانے کے بعد حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی، میں بچنے کے چانسز نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا ڈر، اللہ کے طرف سے عشرہ مبشرہ دنیا میں جنت کی جو بشارت دی گئی اس میں سے دوسرے نمبر پہ ہیں آپ. اور پوچھتے ہیں اے حذیفہ یمان، اللہ کے رسول نے جو منافقین کی جو فہرست دی ہے اس میں میرا نام ہے کیا؟ دیکھیے اس منافقین کی فہرست میں میرا نام ہے کیا؟ بولیے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ راز ہے، میں نہیں بتا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں صرف میری درخواست یہ ہے ہاں یا نہ میں جواب دے دو. کیسے جلیل خطابی خدا کے پاس جانے کے بعد کیا ڈر اور خوف کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دو. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا نام. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ کے سامنے ڈرنے کا ڈر. ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں ظہر سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے 3-4 کلومیٹر دور میدان مینا کی وادی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. آج ہمارا جائزہ لیجئے میرے دوستو، اسلام کیا چاہتا ہے دیجئے. یہ کھیل ہے، تماشا نہیں ہے، یہ وقت گزارنا نہیں ہے. اللہ کے پاس ہم بھی جائیں گے، ہم کو بھی جواب دینا ہے ہم کو کہ ہم رمضان میں کیا کیے، قرآن میں کیا کیا، ہماری زندگیوں میں کیا کیا ہم نے. یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری دلوں کو ضرورتوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین.